اس کے ختم ہونے پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ نمبر 3، نفاس کا ختم ہو جانا۔ وہ پیریڈ بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد، بچے کو کے جنم ہونے کے بعد جو خون عورت کو آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد غسل کرنا واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 3 وجہ ہیں کہ جن کارنوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے غسل میں کتنے فرض ہیں، غسل کے فرائض۔ تو غسل میں 3 فرائض ہیں، 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، اچھی طریقے سے کلی کرنا۔ اگر انسان روزے دار ہے تو اچھی طریقے سے کلی کرے تاکہ منہ میں پانی پہنچ جائے، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو بہتر یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ غرارہ کر لے۔ لیکن اگر غرارہ نہیں کرتا ہے، کلی اچھی طریقے سے کر لیتا ہے کہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ نمبر 2، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا۔ ابو داؤد شریف۔ دوسرا اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ غسل میں سنتیں کیا ہیں۔ غسل کی جیسے وضو کی سنتیں ہوتی ہیں، نماز کی سنتیں ہوتی ہیں، اسی طرح غسل کی بھی سنتیں ہوتی ہیں۔ تو غسل میں کیا کیا سنتیں ہیں؟ نمبر 1، غسل سے پہلے نیت کرنا۔ نمبر 2، غسل کے شروع میں دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، یعنی گٹوں تک دھونا۔ نمبر 3، چھوٹا بڑا استنجا کرنا۔ اگرچہ نجاست نہ ہو لیکن چھوٹے استنجے کو بھی اور بڑے استنجے کو بھی، یعنی پیشاب کے راستے کو بھی اور پاخانے کے راستے کو بھی، دونوں کو دھونا۔ نمبر 4، بدن پر جو گندگی لگی ہے، جو گندگی یا نجاست ہے، اس کو دھونا اور صاف کرنا۔ نمبر 5، غسل سے پہلے وضو کرنا اور وضو پورے فرائض، سنن و مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرنا، یعنی پوری مکمل کمپلیٹ طریقے پر وضو کرنا۔ نمبر 6، ترتیب سے غسل کرنا۔ وہ ترتیب کیا ہے انشاءاللہ وہ ابھی ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اب غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل کا سنت طریقہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ثواب بھی مل جائے اور ہمیں پاکیزگی بھی حاصل ہو جائے۔ تو دیکھیے، کوئی بھی کام ہو سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا، کاموں کا دار و مدار، کام ڈیپینڈ ہوتے ہیں نیتوں کے اوپر، جیسے نیت کرتے ہیں ویسا ہی ملتا ہے۔ تو غسل کرنے میں سب سے پہلے نیت کرنا چاہیے۔ اب نیت کیا ہو؟ نیت کئی ہو سکتی ہے۔ نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، یا عبادت کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے بدن کے اگر سنت غسل کر رہے ہیں جیسے جمعے کے دن کرتے ہیں، تو یہ نیت بھی ساتھ میں ہو جائے کہ اپنے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، تاکہ بدن میں جو میل کچیل ہے، جس کی وجہ سے بو آ رہی ہے، وہ دور ہو جائے اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ساری نیتیں بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں، سب کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ تو غسل کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ دل میں بس یوں نیت کی جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، یا عبادت کے لیے، یا پاکی حاصل کرنے کے لیے، مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے، یہ ساری نیت کر لی جائے۔ اس نیت کے ساتھ میں غسل کرتا ہوں تو یہ آپ کا غسل عبادت بن جائے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن نیت کا کرنا غسل کے لیے سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر نیت نہیں کرتے ہیں تو جب بھی غسل ہو جائے گا آپ پاک ہو جائیں گے، آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو پاک آدمی کرتا ہے، لیکن اس غسل پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا اور نیت نہ کرنے سے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے اچھی نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے۔
اگر صابن وغیرہ ہے تو صابن وغیرہ سے دھوئیں، اور اگر یہ نہیں تو زمین پر ہاتھوں کو رگڑ دیں، مٹی وغیرہ پر جس پر بھی ہو اس سے ہاتھوں کو رگڑ کر 3 بار ہاتھوں کو دھوئیں۔ پھر اس کے بعد میں استنجا کریں، چھوٹا استنجا بھی کریں، بڑا استنجا بھی کریں، استنجا آ رہا ہو تب بھی کریں، نہ آ رہا ہو تب بھی کریں۔ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آگے اور پیچھے کی جگہ کو پاک کریں، صاف کریں پانی کے ساتھ۔ اس کے بعد میں بدن پر اگر کہیں پر کوئی نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے جو نظر آ رہی ہے، مثلا آپ سفر میں تھے، راستے میں کیچڑ لگ گیا، پاخانہ لگ گیا یا خون وغیرہ لگ گیا، تو کوئی بھی ایسی چیز گندگی لگی ہوئی ہے بدن کے جس حصے پر اس حصے کو دھوئیں، اس کو صاف کریں۔ اس کے بعد میں اچھی طرح وضو کریں۔ وضو وہی کی جائے گی جو نماز کے لیے وضو کی جاتی ہے، یعنی اس کے فرضوں کو بھی ادا کرنا ہے، اس کی سنتوں، اس کے آداب سب کا خیال رکھتے ہوئے وضو کریں۔ جب وضو کر لی تو وضو کرنے کے بعد پورے بدن پر 3 بار پانی بہائیں گے۔ پانی کیسے بہائیں گے؟ بہتر تو یہ ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے داہنے کندھے پر پانی ڈالیں، اس کے بعد بائیں، پھر اس کے بعد سر پر پانی ڈالیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر داہنے کندھے پر یعنی رائٹ کندھے پر، اس کے بعد بائیں یعنی لیفٹ کندھے پر پانی ڈالیں۔ اب پانی کتنی بار بہانا ہے؟ 1 بار پانی بہانا فرض ہے، 3 بار پانی بہانا سنت ہے۔ اور 3 بار دھونے سے مراد یہ ہے کہ مکمل 3 بار پانی بہایا جائے، یعنی 3 بار پانی لینا مراد نہیں ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک برتن سے پانی لیا اور اپنے سر پر ڈالا، اب 1 بار کے پانی ڈالنے سے سر آپ کا پورا بھیگا نہیں ہے، تو دوبارہ پھر آپ نے پانی لیا، پھر سر پر پانی ڈالا، اب سر پورا بھیگ گیا۔ تو پانی تو آپ نے 2 بار ڈالا، لیکن 2 بار پانی ڈالنے کے بعد میں سر آپ کا بھیگا ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ آپ نے 1 بار سر پر پانی بہا دیا۔ اسی طرح آپ نے بدن پر پانی ڈالا، لیکن 3 4 یا 5 6 بار ڈالنے کے بعد آپ کے پورے بدن پر پانی بہ گیا، تو اب یہ کہا جائے گا کہ 1 بار آپ نے بدن پر پانی بہا دیا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 بار آپ نے پانی بہا دیا، 4 بار آپ نے پانی بہا دیا۔ تو پورے بدن پر 3 بار اس طریقے سے پانی بہانا کہ ہر بار پورے بدن پر پانی پہنچ جائے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، کیا غسل کے وقت اللہ کا نام لے سکتے ہیں، دعا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک اصول یاد رکھیے کہ اگر آپ برہنہ حالت میں یعنی ننگے ہونے کی حالت میں غسل کر رہے ہیں، اب آپ اس حالت میں کوئی دعا وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، یا آپ بیت الخلاء میں غسل کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کوئی دعا وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے عرب کے اندر حرمین شریفین کے اندر جو آدمی وہاں پر گئے، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں جانا نصیب فرمائے، وہاں دیکھا ہوگا کہ جو وہاں پر بیت الخلاء ٹوائلٹ وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ میں اتنی جگہ اور کشادہ ہوتی ہے کہ اس میں آدمی غسل وغیرہ کر لیتا ہے، الگ سے نہانے کا انتظام نہیں ہے۔ حرمین کے اندر، اس کی حدود کے اندر کمروں میں تو الگ انتظام ہوتا ہے، تو اگر ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہے یا اٹیچڈ باتھ روم ہے کہ ٹوائلٹ بھی ہے اور باتھ روم بھی ہے، کہ ایک طرف نہانے کا انتظام ہے، ایک طرف ٹوائلٹ کا انتظام ہے، تو ایسی جگہ پر بھی دعا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی دل میں تو پڑھ سکتا ہے لیکن زبان سے دعائیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر صاف جگہ میں غسل کر رہا ہے، یعنی لنگی کرے ہوئے ہے یا پائجامہ یا پینٹ پہنے ہوئے ہے اور پھر باہر صاف جگہ میں غسل کر رہا ہے، تو وہاں پر پڑھنے کی گنجائش ہے زبان کے ساتھ میں۔ یا غسل خانہ ہے لیکن صاف ستھرا ہے تو وہاں پر بھی پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو برہنہ ہونے سے پہلے، کپڑے نکالنے سے پہلے اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھ لی جائے، لیکن کپڑے اگر نکال کر غسل کر رہا ہے تو پھر کوئی دعا نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، کپڑے نکالنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اجازت اور گنجائش ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ تنہائی میں برہنہ ہو کر یعنی ننگے ہو کر غسل کرنا بھی جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم سطر ہی ڈھانپ لیا جائے، یعنی وہ حصہ بدن کا مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کہ اور عورت کے لیے
پورا بدن، چہرے اور ہاتھ اور پیروں کے علاوہ، تو وہ حصہ کہ جس کا ڈھانپنا ضروری ہے کم سے کم اس کو ہی چھپا لیا جائے۔ گندگی تھی وہ نکل گئی اور کپڑا پاک ہو گیا تو غسل بھی ہو جائے گا، اور اس طرح غسل کرنے سے انسان پاک ہو جائے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے ہی اس گندگی کو صاف کر دیا جائے، دھو لیا جائے، تاکہ شک اور شبہ ختم ہو جائے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ غسل اور وضو میں کتنا پانی استعمال کیا جائے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اس میں کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ اتنے پانی کی مقدار فکس ہے، متعین ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ یا اس سے کم استعمال نہیں کرنا ہے۔ جتنے میں اچھی طریقے سے مسنون اور سنت طریقے سے آپ غسل اور وضو کر سکتے ہیں، اتنا پانی لینے کی گنجائش ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے عموماً وضو کے لیے 1 مد پانی، یعنی تقریباً 800 گرام سے بھی 2-4 گرام کم بیٹھتا ہے، لیکن 800 گرام تقریباً، اور غسل کے لیے ایک ساتھ تقریباً 3.25 کلو، اس سے کچھ کم ہی بیٹھتا ہے، کچھ گرام آپ پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری روایت سے یہ بھی ہے کہ آپ نے اس سے کم اور زیادہ بھی پانی استعمال کیا ہے۔ تو فقہائے امت بعض روایت نے اس بات سے دلیل پکڑی ہے کہ غسل کے لیے پانی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، فکس نہیں ہے، بس اتنا یاد رہے کہ پانی برباد نہ کیا جائے، پانی ضائع نہ کیا جائے، فالتو پانی نہ بہایا جائے، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ اس سے ان لوگوں کو تنبیہ ہوتی ہے جو پانی فضول باتیں ہیں اور بہت زیادہ، یعنی کئی بالٹیاں، کئی ٹب پانی اکیلا آدمی غسل کرنے کے لیے، یا بالٹی کی بالٹیاں کئی لوٹے پانی ایک وضو کرنے کے لیے بہا دیتے ہیں، ان کو اس سے تنبیہ اور ان کو فکر ہونی چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے 800 گرام پانی میں وضو بھی کیا ہے، اور 3.25 کلو پانی میں آپ علیہ السلام نے غسل بھی کیا ہے۔ تو کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ تو انسان کو جتنے پانی کافی ہو جائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر، حدود کے اندر رہ کر اتنے پانی استعمال کرنے کی گنجائش ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ غسل میں داڑھی اور سر دھونے کا حکم۔ وضو کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جب آپ غسل کر رہے ہیں اور بطور خاص ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے آپ غسل کر رہے ہیں، تو اس میں پوری داڑھی کو دھونا ضروری ہے مردوں کے لیے۔ عورتیں تو اس سے آزاد ہیں، لیکن مردوں کے لیے پوری داڑھی کو دھونا ضروری ہے، چاہے وہ داڑھی گھنی ہو یا ہلکی ہو، چاہے وہ چہرے کی حدود میں ہو یا چہرے کی حدود سے باہر ہو، جڑوں سمیت پوری داڑھی کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح سر کے بالوں کا مسئلہ ہے کہ مردوں کے لیے سر کے سارے بالوں کو جڑوں کے سمیت دھونا ضروری ہے، بال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، چاہے بالوں میں چٹیاں باندھے ہوئے ہو یا ربڑ باندھے ہوئے ہو، ان کو کھول کر سارے بالوں کو جڑوں سمیت اور آخر تک سارے بالوں کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے رخصت ہے۔ ایک عورت جس کے لیے نہانا ضروری ہے، وہ حیض کے بعد میں نہانا چاہتی ہے یا صحبت کے بعد میں نہانا چاہتی ہے، جنابت کا غسل کرنا چاہتی ہے، اس کے بال بندھے ہوئے ہیں، چٹیاں بندھی ہوئی ہے، اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے تو بالوں کی فنگل کا دھونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی کہ چٹیا کا کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا اس کے لیے ضروری ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند اور فتاوی محمودیہ۔ اسی طرح غسل کرنے کے بعد میں یاد آیا کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی، وہاں پر پانی نہیں پہنچا، تو اسی جگہ پانی بہا دینا کافی ہے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جسم تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کا کیا حکم ہے، یعنی جو پانی کو روک دے تو غسل سے پہلے اس کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ البتہ تمام کوششیں کر ڈالی، ساری کوششوں کے باوجود بھی ہٹانا مشکل ہو یا بلکہ ہٹاتے ہوئے شدید تکلیف ہو، تو پھر اجازت ہے کہ اس چیز کے ساتھ بھی غسل کر سکتا ہے، غسل ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ نے ووٹ دی، ووٹ کے بعد میں جو انگلی پر نشان رہ جاتا ہے،
اب اگر وہ آسانی سے ہٹ جائے یا تھوڑی کوشش یا کوشش کرنے کے باوجود بھی ہٹ جائے تو فبیہا، اگر نہ ہٹے کوشش کرنے کے باوجود بھی تو پھر غسل ہو جائے گا اس کے ساتھ بھی۔ اسی طریقے سے ایلفی وغیرہ ہاتھوں پر یا بدن کے کسی حصے پر لگ گئی تو کوشش کر کے اس کو ہٹانا چاہیے، لیکن کوشش کرنے کے باوجود وہ ہٹی نہیں بلکہ اور تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر بھی نہیں ہٹتی ہے، تو پھر گنجائش ہے، اسلام مجبور نہیں کرتا ہے بلکہ مجبوری میں اس کو رخصت اور اجازت دیتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے غسل کر لے اور وضو کر لے۔ جیسے ایک آدمی کے مصنوعی دانت ہیں، آرٹیفیشل اس نے دانت لگائے ہیں، اگر وہ دانت فکس ہو گئے ہیں، ایسے جم گئے ہیں کہ ان کو ہٹانا مشکل ہے، تو پھر غسل کے وقت میں ناپاکی سے پاک ہونے کے وقت ان کو ہٹانا ضروری نہیں ہے بلکہ ان دانتوں کے ساتھ میں غسل کر لیا جائے تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہٹا سکتا ہے، یا جیسے بہت سے آدمی کھانے کے وقت میں یا کچھ وضو کے وقت میں نکال دیتے ہیں تو پھر ان کا ہٹانا ضروری ہے۔ اسی طرح زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ یہاں پر پانی نہیں لگنا چاہیے، تو ایسی صورت میں بھی پٹی پر مسح کر لینا کافی ہے، اور اگر پٹی پر مسح کرنا بھی نقصان دیتا ہو تو پھر پٹی پر مسح بھی نہ کرے، غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی انسان نے اپنے بدن پر نام گدوایا تو نام گدوانا یاد رکھیے سخت گناہ ہے، اس سے فوری طور سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس کو جہاں تک ہو سکے حتی الامکان اس کو بدن سے صاف کرنے کی، مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مٹانے میں اگر تکلیف بھی ہو تو کم سے کم اتنی تکلیف تو برداشت کی ہی جائے جتنی نام گدوانے کے وقت میں تکلیف ہوئی تھی۔ البتہ اگر وہ صاف نہیں بھی ہوتا ہے، جب بھی اس کے ساتھ میں غسل اور وضو تو ہو جائے گا، لیکن نام گدوانا بہت ہی سخت گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا اور بچانا چاہیے۔ آخر میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان پر غسل فرض ہو گیا، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ماہواری سے پاک ہو گئی، MC سے پاک ہو گئی، یا نفاس کا خون بند ہو گیا، تو وہ کتنی دیر تک رہ سکتی ہے بغیر غسل، یعنی کتنی تاخیر کر سکتے ہیں، کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں غسل کو؟ تو بہتر اور اچھی بات تو یہ ہے کہ انسان فوراً غسل کر لے۔ مثلا بیوی سے فارغ ہوا، میاں بیوی آپس میں فارغ ہو گئے، یا عورت MC سے پاک ہو گئی، MC بند ہو گئی، یا نفاس کا خون آنا بند ہو گیا، تو فوری طور سے غسل کر لے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم وضو کر لے۔ اگر وضو بھی نہیں کر سکتا ہے، مثلا سخت سردی ہے یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے، تو کم سے کم استنجا کر لے، اور اگر استنجا بھی نہیں کر سکتا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ استنجا ہی کرے، تو بغیر استنجے کے بھی رہ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بھی یہ تینوں طریقے احادیث شریفہ میں مروی ہیں، لیکن آپ کا اصل اور معمول بھی طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام فوراً غسل کر لیا کرتے تھے، لیکن امت کو بتانے کے لیے اور اس کے جواز کو بتانے کے لیے آپ نے کبھی کبھی وضو پر بھی اکتفا کیا اور کبھی کبھی استنجے سے بھی پر بھی اکتفا کیا، اور کبھی آپ نے پانی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ شکلیں بھی جائز ہیں، لیکن غسل کرنا بہتر اور اچھی بات ہے۔ لیکن اتنی تاخیر نہ کی جائے، غسل میں کو اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ نماز یا جماعت فوت ہو جائے۔ اگر یہ اندیشہ ہو، مثلا فجر کے وقت میں آپ رات کو میاں بیوی لیٹ گئے، اب صبح کے وقت میں اگر امید یہ ہے کہ نماز سے پہلے غسل کر لیں گے تو ڈیلے کر سکتے ہیں، تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا تو اب کسی صورت میں بھی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ آپ غسل میں تاخیر کیجئے۔ ایک عورت ماہواری سے پاک ہو گئی اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، لیکن نماز کا وقت نکلنے سے پہلے اس کو غسل کرنا ضروری ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو غسل کے متعلق جو مسائل جو سوالات تھے وہ حل ہو گئے ہوں گے۔ آخر میں پھر اختصار کے ساتھ میں اس کا طریقہ سن لیجئے کہ غسل کرنے سے پہلے آپ کے ہاتھوں پر اگر ناپاکی ہے تو برتن کو پکڑنے سے پہلے یا پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیجئے، اس کے بعد میں استنجا کیجئے۔ دونوں آگے اور پیچھے کی دونوں کی جگہ کو دھوئیے۔ ناپاکی لگی ہے تو پھر تو دھونا ہی، اگر ناپاکی نہیں بھی لگی ہوئی ہے جب بھی دھونا
اچھی بات ہے۔ اس کے بعد میں اگر بدن کے اوپر آپ کے کہیں بھی کسی بھی طرح کی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھو ڈالیے، اس کے بعد میں اچھی طریقے سے وضو کیجئے، اور وضو کرنے کے بعد میں پھر پورے بدن پر 3 بار پانی بہائیے۔ ہاں، اخیر میں اب ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ایک شخص نے غسل کرتے ہوئے وضو کیا تو کیا وہ بعد میں وضو کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے جب غسل سے پہلے وضو کر چکا ہے اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں کیا، اس لیے کہ وضو کرنا سنت ہے۔ اگر وضو نہیں بھی کرتے ہیں جب بھی غسل ہو جائے گا پورے بدن پر پانی بہا لینے کے ساتھ۔ تو ایک آدمی نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں کیا تو کیا بعد میں اس کو وضو کرنا پڑے گا؟ تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا تو سنت ہے، لیکن نہیں کیا تو بعد میں نہ کرے۔ غسل سے وضو بھی ہو گیا، اس لیے کہ وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ غسل میں دھل گئے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بارش میں کھڑا ہوا ہے اور پورا پانی میں بھیگ گیا، یا دریا میں کھڑا ہو گیا، یا نہر میں یا ٹویل میں اس طریقے سے کھڑا ہوا کہ پورا بدن اس کا پانی سے بھیگ گیا، پورے بدن پر پانی اس کے پہنچ گیا، اس نے ہاتھ سے مل بھی لیا، تو اب اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی وضو چاہے غسل سے پہلے کیا ہو یا نہ کیا ہو، اسی غسل کے ساتھ میں وہ نماز، قرآن وغیرہ سب کام کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اور دوسری عبادات بھی کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک مسئلہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مسائل کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ غسل کرنے کے بعد میں اس جگہ سے ہٹ کر پیروں کو دھویا جائے۔ تو اس پہلے زمانے میں غسل خانے کیونکہ کچے ہوا کرتے تھے تو وہاں پر پانی بھر جایا کرتا تھا، اس لیے حکم یہ تھا کہ اس جگہ پر پیر مت دھوئیے۔ جب آپ وضو بھی کریں تو وہاں پر پیر مت دھوئیے، اس لیے کہ وہاں پر پانی بھرا ہوا ہے، وہ پھر گندے ہو جائیں گے۔ لیکن تو حکم یہ تھا کہ بعد میں غسل کرنے کے اس جگہ سے ہٹ کر وضو کر لیجئے، یعنی پیروں کو دھو لیجئے۔ لیکن آج کیونکہ اکثر بلکہ زیادہ تر نہیں بلکہ 99% غسل خانے سب کے پکے ہوتے ہیں، وہاں پر پانی بھی جمع نہیں ہوتا ہے، پانی جمع ہونے کی کوئی شکل ہی نہیں ہوتی ہے، تو اب ایسی جگہ پر پہلے ہی پیروں کو دھو لیا جائے، بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل اس سے حل ہو گئے ہوں گے۔ آپ کو یہ ہمارا طریقہ اگر اچھا لگا تو حوصلہ افزائی کریں۔ حوصلہ افزائی کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پسند کریں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی اشکال ہے یا کسی چیز پر ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے اس کو کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں سوچا جائے گا اور